اور ایک اور کلیہ دینا چاہتا ہوں، اگر چند لوگ موجود ہیں آپ ان میں سے مومن اور منافق پرکھنا چاہتے ہیں، اب ظاہراً داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، پگڑیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو ایک کلیہ ذہن میں رکھو، حضرت مولا علی شیر خدا کا نعرہ حیدری لگا دو، جس کا چہرہ مرجھا جائے، جس کے چہرے پہ پریشانی کی آثار نمودار ہو جائیں تو سمجھ جانا یہ منافق ہے، اور جس کے چہرے پہ مولا علی کا نام سن کے مسکراہٹ آ جائے، چاند کی طرح جس کا چہرہ کھل جائے، اور جو محبت فرد سے بلند آواز سے نعرہ حیدری کے اوپر شاعری کہے، سمجھ جانا یہ مومن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، حلالی اور حرامی میں فرق دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کلیہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی شخص کو دیکھنا ہے کیا یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، اب دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، جو بات کرتا ہوں دلیل دیتا ہوں، دلیل بھی دوں گا۔ اب دیکھنا ہے کیا یہ بندہ حلالی ہے یا حرامی ہے، تو اس کے لیے کلیہ بتانا چاہتا ہوں۔ حق چار یار کا نعرہ لگا دو، صحابہ کا نعرہ لگا دو، جو پریشان ہو جائے، چہرہ جھک جائے، مرجھا جائے، پیشانی پہ بال آ جائیں، سمجھ جاؤ یہ حرامی ہے، سمجھ جاؤ یہ حرامی ہے۔ اور جو صحابہ کا نام سن کے، نعرہ خلافت سن کے حق چار یار خوش ہو کے لگا دے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، چہرہ کلی کی طرح کھل جائے، سمجھ جاؤ یہ حلالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پچھلے محرم کی بات ہے، جھنگ کا ایک علاقہ پیر دی بھینی اس کا نام ہے، وہاں کا ایک زین نامی شخص ہے، اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید زین عباس بخاری وہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اب اس نے محرم کے اندر فیس بک کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کی، نعوذ باللہ لعنت بھیجی، تو لوگوں نے احتجاج کیا۔ جب احتجاج ہوا تو وہ زین نامی جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جسے اپنا باپ کہتا تھا، جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا، تو وہی شخص آیا، اس نے بیان دیا، اس نے کہا بھئی یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا ایک فاحشہ عورت کے ساتھ تعلق تھا، میں اسے پھر لے آیا اپنے پاس، وہ چند عرصہ میرے پاس رہی، پھر میں نے اسے بھگا دیا، مجھ سے چلی گئی، اور جب وہ گئی تھی نہ وہ حاملہ تھی نہ اسے کوئی امید تھی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کسی اور شخص کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور وہاں یہ پیدا ہوا، اب یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ پھر وہاں سے آیا، کسی طرح ہمارے رشتہ داروں کے پاس رہا، جہاں پلا بوس، اور اس نے میری طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے، جو صحابہ کو سچا نہیں مانتا، وہ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا، جو اہل بیت کو سچا نہیں مانتا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں تم دیکھنا چاہتے ہو، حلالی اور حرامی کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو کسی مجمع میں نعرہ خلافت لگا دو، تو محبت سے حق جاری یار کہہ دے، وہ حلالی ہے، جس کا چہرہ جھک جائے وہ حرامی ہے۔ اور صحابہ کا دشمن کبھی سید نہیں ہو سکتا، جو سید ہوتا ہے وہ صحابہ کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو سید کہتا تھا، اس کے باپ جس کی طرف وہ منسوب اپنے آپ کو کرتا تھا، اس نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ حرامی ہے، ولد الزنا ہے۔ پتہ چل گیا جو اپنے آپ کو سید تو کہے مگر صحابہ کا بغض رکھتا ہو وہ سید نہیں ہے، اس کی حقیقت پہچانو گے وہ حرامی نکلے گا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں، تو پھر ہمیں بھی مان لینا چاہیے نا کہ وہ صدیق ہیں۔